غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے بہنوئیوں سے مذاق کر رہی ہیں اور خوب باتیں چل رہی ہیں. اور بھئی یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگے یہ سالی بہنوئی ہیں, یہ سالی اور بہنوئی ہے, یہ بہنوئی ہے اس کا, اس لیے یہ مذاق کر رہے ہیں. معلوم ہے مسلمانوں, سب سے ہارڈ پردہ اسلام نے بہنوئی سے سالی کا رکھا. الٹا ہے ہر معاملہ الٹا. عورت کے لیے حکم ہے شوہر کے لیے بنے سمرے, سالی کے لیے حکم ہے کہ اپنے بہنوئی سے سب سے زیادہ پردہ کرے. لیکن عورت مرد کے لیے نہیں, اپنے شوہر کے لیے نہیں بن سمر رہی. جب شادی میں جائے گی تب بنے سمرے گی, بازار میں جائے گی, میلے میں جائے گی, تب بنے سمرے گی. سالی بہنوئی سے مذاق کر رہی ہے, دیور بھابھی سے مذاق کر رہا, دونوں حرام ہے. بھابھی کا دیور سے پردہ ہے, جیٹھ سے پردہ ہے, اور سخت والا پردہ ہے, تھوڑا موڑا نہیں, سخت والا پردہ ہے. آج مسئلہ سن لیجئے, سخت والا پردہ ہے. الٹے معاملے ہو گئے. آج سالیاں بہنوئیوں کے ساتھ جا رہی ہیں, وہ بہنوئی لے گئے بلا کر, بھی کیوں لے گئے بلا کر؟ پردہ ہے یہ, نہیں بلا کے لے جا سکتے. سن لیجئے, اسلام نے جو چیز رکھی ہے بہت قاعدے سے رکھی ہے, بہت قاعدے سے رکھی ہے. اور بعض تو اتنے بیوقوف ہیں کہ سالیاں مذاق کر رہی ہیں, مذاق کرتے کرتے بات بڑھ گئی تو ان سے بھی تو شادی کر لی, دو کو رکھے پھر رہا, بڑی بہن بھی چھوٹی بہن بھی. کئی جگہ کی مثالیں ہیں ایسی, اور لوگوں نے اس کے گھر کا حقہ پانی تک بند کر دیا. جب بھی نہیں ماننے کا, مولویوں کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے, آپ نے دل کی بات ہے یہ تو, وہ ظالم تیرے دل کی بات ہے, تو جو کرے وہ ہو جائے گا. شریعت میں طبیعت کا دخل نہیں ہے, جی بے شک, حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, قرآن نے منع کیا, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, دو بہنوں کو ایک وقت میں آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے. اور سالی بہنوئیوں سے مذاق کر رہی ہیں, خوب مذاق چل رہی ہیں, خوب اٹکلیاں چل رہی ہیں, اور پھر نکاح ہو گیا. اور یہ جائز نہیں ہے, قرآن نے صاف منع کیا. چوتھے پارے کی آخری آیت پڑھو آپ. اب جب قرآن نے منع کر دیا تو کس میاں کے لال میں طاقت ہے کہ جائز کر دے؟ بتائیے مجھے. لوگوں, شریعت کو سمجھو آپ کہ شریعت کیا کہنا چاہتی ہے. ایسے ہی دیور بھابھی کا معاملہ ہے, آپس میں مذاق نہیں, میل جول نہیں, مذاق نہیں. مسئلے بڑے نازک ہیں, یہ بڑے نازک مسئلے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہت نازک مسئلے ہیں. ساس کہہ رہی ہوتی ہے, اس سے کیوں پردہ کر رہی ہے کہ تو تجھ سے چھوٹا تیرا دیور ہے, ارے اس سے ہی تو پردہ ہے. کہ نہیں اس سے کائے کا منہ ڈھک رہی ہے للی, یہ تو تیرا دیور ہے, تجھ سے چھوٹا ہے. اور بھائی دیور سے بھی پردہ ہے. امی عائشہ تو میرے نبی کے جب ظاہری طور سے دنیا میں تشریف لے گئے تو نبی کے مزار پاک پہ جاتی, اور جب حضرت عمر میرے نبی کے بغل میں آرام فرما ہوئے, حضرت عمر کا جب وہاں مزار بنا, قبر بنی, تو امی عائشہ پھر کبھی نہیں جاتی بغیر پردے کے, ہمیشہ پردہ چادر. امی عائشہ تو لوگوں کی زمین کے نیچے ان سے بھی پردہ کر کے بتا رہی ہے. ہاں, ہمارے ہاں تو میلے چل رہے ہیں تو 3 دن کے میلوں میں گھوم رہی ہیں, بہنوئی جا رہے ہیں سالیوں کو میلوں میں گھمانے. اماں بھی بڑی خوش ہیں کہ وہ سالی کو وہ بہنوئی آئے تھے ان کے, وہ لے گئے میلہ گھمانے. اور میرے بھائیوں, حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. کان کھول کے سن لو, ہرگز جائز نہیں ہے. اور ایک مسئلہ اور سن لیں, سسر بہو کے لیے باپ کے سامان ہے. کائے کے سامان ہے؟ باپ کا رشتہ ہے. سسر کا, وہ بیٹی ہے, بہو. سسر بیٹی, بہو سسر کے لیے بیٹی, اور بہو کے لیے سسر باپ.
اگر سسر نے اپنے بہو پہ نیت بگاڑ لی، مسئلہ سنیے ذرا، تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، اس کو ذرا سن لیجئے. اگر سسر نے اپنی بہو پر، اس لیے تو اسلام نے احتیاطیں دی ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے، اوڑھنے میں، پہننے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں احتیاط. اگر سسر کی نیت خراب ہو گئی بہو پر، غلط نیت سے بہو کو ہاتھ بھی لگا دیا تو بیٹے کے لیے یہ بہو حرام ہو گئی. سن لیجئے، سید صاحب بیٹھے، مسئلہ پوچھ لیجئے آپ. اور یہ مسئلے بھی ہمارے پاس بہت آتے ہیں، انسان ہے، نفسی تو ہے. اور اگر داماد نے اپنی ساس کے لیے نیت خراب کر لی، توجہ کیجئے، مسئلہ سنیے، مسئلہ. اگر ساس کے لیے داماد نے، ساس ماں کی جگہ ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہے، اگر داماد نے اپنی ساس کے لیے نیت خراب کر لی تو سن لیجیے اس کی بیٹی جو اس کے نکاح میں تھی اس کے لیے حرام ہو گئی. کتنے نازک مسئلے، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی اس کے لیے. یہ بات قاعدے سے سن لیں آپ. اسلام بہت پوتر اور پیارا مذہب ہے. اپنی بیویوں سے جتنی چاہو محبت کرو، لیکن سالی پہ تمہارا کوئی حق نہیں، نہ مذاق کا حق ہے اس سے، نہ کہیں اس کو اکیلے لے جا سکتے ہیں آپ، کوئی حق نہیں. اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری کچھ نہیں. یہ بھی سن لیجئے، وہ تمہاری کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہاری. اس کی بہن تمہاری بیوی، اس سے جتنی چاہو محبت کرو، جتنی چاہو محبت کرو، اور جتنی محبت کرو اتنا اللہ اس کا رسول راضی ہوگا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا، امی عائشہ کے سامنے امی خدیجہ کو یاد کرتے میرے نبی، وہی تو میں کہہ رہا تھا. اور بیوی کیا چاہتی ہے؟ فوکس کس پر ہے؟ میرے اوپر. ہر بیوی چاہتی ہے نا. اور جو بیوی یہ چاہے کہ میرے شوہر کا فوکس نہ رہے اور لوگوں کا فوکس رہے میرے اوپر، تو وہ بے حیا ہوگی، وہ بدعمل ہوگی، وہ بدچلن ہوگی. امی عائشہ عرض کرتی ہیں ہم تو آپ کی بہت خدمت کرتے، ہم تو کسی معاملے میں کسر نہیں چھوڑتے یا رسول اللہ. پھر ہمارے سامنے بھی آپ خدیجہ کو یاد کرتے یا رسول اللہ. آپ ہمیں یہ بتائیے کیا ہماری خدمت میں کوئی کسر رہ گئی جو آپ ہمارے سامنے خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لوگوں بیوی سے محبت کس طرح کی ہونا چاہیے؟ یار اگر بیوی وفادار مل جا تو تم بھی اس کے لیے وفادار ہو جا، اس لیے کہ بیوی سب کچھ چھوڑ کر تیرے لیے آئی ہے، بیوی سب کچھ قربان کر کے تیرے دامن کو پکڑی ہے، تو بھی وفادار ہو جا. میرے نبی کی وفاداری دیکھو، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام قادری رحمۃ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بہت زندہ آنکھ میں آنسو. میرے نبی نے فرمایا عائشہ آپ میری بیوی ہو. محبت محمد عربی اپنی ہر بیوی سے کرتے ہیں، میں اپنی ہر بیوی سے محبت کرتا ہوں. لیکن رہی بات خدیجہ کی، تو خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب مکہ میں میرا کوئی ساتھ دینے تیار نہ تھا. جب مکہ میں چاروں طرف میرے پتھر مارے جاتے اور جب میں زخمی ہو کے گھر پہ آتا تو خدیجہ اپنی اوڑھنی سے میرے زخموں پہ پٹی باندھتی تھی. جب مکہ والوں نے